نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی آدم میں سے ہر ایک خطا کار اور گنہگار ہے، لیکن سب سے بہتر خطا کار اور گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد فوراً اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اب حضرات کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا واقعہ بیان کیا جس نے اپنی زندگی کے اندر چوری، ڈکیتی اور قتل و غارت گیری خوب کر رکھی تھی۔ اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے 99 افراد کا قتل کر رکھا تھا۔ اس کا کام چوری ڈکیتی کرنا، لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کرنا، یہی اس کی زندگی کا مشغلہ اور شیوہ تھا۔ لیکن اتفاق سے ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ تجھے بھی تو اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس زندگی کے ایک ایک پل کا، ایک ایک لمحے کا حساب اللہ رب العزت والجلال لینے والے ہیں۔ تو یہ باتیں جب اس کے دل کے اندر آئی، اس نے توبہ کا ارادہ کیا اور گھر سے نکل پڑا کہ چلو آج توبہ کرتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کو تلاش کر کر، کسی عالم دین سے مل کر ان سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک عابد کے پاس بھیج دیا۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا شخص۔ اب وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ پہنچنے کے بعد ان سے مسئلہ معلوم کرتا ہے کہ میں نے اس طرح سے چوری ڈکیتیاں کر رکھی ہے، اس طرح سے میں نے 99 افراد کا قتل کر رکھا ہے، کیا میری توبہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ وہ عابد کہنے لگا کہ جس آدمی نے اتنے قتل کر رکھے ہو، اتنی چوری ڈکیتیاں ڈال رکھی ہو، بھلا اس کی توبہ کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ اللہ اس کو کہاں سے مغفرت کا پروانہ سنا دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اب جب اس آدمی نے، اس قاتل نے ان عابد سے یہ بات سنی کہ میری توبہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، تو اس کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس عابد کو کہا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، 99 کو میں مار چکا ہوں، لہٰذا 100 آپ بھی ہو جائیے۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور کہا کہ 99 پہلی فہرست میں، پہلے سے ہی فہرست میں موجود تھے، 100 اس عابد کا نام چڑھا دیا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بہرحال اس کے دل میں تردد اب بھی تھا، توبہ کا شوق اور جذبہ اب بھی اس کے دل کے اندر امڑ رہا تھا۔ اور وہ پھر نکلا کہ کسی بڑے عالم سے مل کر کے اپنے مسئلے کو حل کراتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کے مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ چنانچہ وہ آدمی تلاش کرتا کرتا ان عالم دین کے پاس پہنچا اور جا کر کے واقعہ بتایا کہ میں اس طرح سے چوری ڈکیتی ڈالتا ہوں اور میں نے اس طرح سے 99 افراد کا قتل کیا تھا، پھر 100 کا بھی قتل کر دیا ہے، کیا میری توبہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ مجھے بخش دیں گے یا نہیں بخشیں گے؟ تو وہ عالم دین مسئلے سے واقف تھے، علم دین حاصل کر رکھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں یقیناً اللہ رب العزت والجلال آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے، آپ کی بخشش فرما دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ، آئندہ نہ گناہ کرنے کی امید کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ گناہوں کی بخشش کر دیں گے۔ اور آپ ایک کام کر لیجئے، وہ کام یہ ہے کہ فلاں بستی میں کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کا کام صرف اور صرف اللہ اللہ کرنے کا ہے، آپ ان کے پاس جاؤ، وہاں جا کر کے اللہ اللہ کرو اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ توبہ کرو۔ چنانچہ وہ شخص جو 100 آدمیوں کا قتل کر چکا تھا، ان عالم دین کے پاس سے نکلتا ہے، ان لوگوں کے پاس جاتا ہے
جو لوگ اللہ اللہ کے رٹ لگا رہے ہیں، اللہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہیں، لیکن اتفاق سے راستے میں چلتے چلتے ملک الموت آئی اور آ کر کے ان کی روح کو قبض کر کے لے گئی۔ راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آسمان سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے دونوں طرح کے آتے ہیں، رحمت والے فرشتے بھی آتے ہیں اور عذاب والے فرشتے بھی آتے ہیں۔ اب ان دونوں فرشتوں کے اندر نزاع شروع ہو جاتا ہے، جھگڑا اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ لڑائی کس بات کو لے کر ہوتی ہے؟ وہ لڑائی اس بات کو لے کر کے شروع ہوتی ہے، رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہاں سے چلا ہے وہاں سے پکی سچی توبہ کی تلاش و جستجو میں نکلا ہے، اس لیے اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ اب وہ جو عذاب والے فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی بہت بڑا گنہگار ہے اور اس نے 100 آدمیوں کا قتل کر رکھا ہے، اس کو ہم اپنے ساتھ پکڑ کر کے لے کے جائیں گے۔ اب دونوں میں اختلاف ہو رہا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا بشکل انسان، اس نے آ کر کے دونوں کے درمیان فیصلہ کرایا، اور فیصلہ یہ کرایا کہ دونوں کے دونوں زمین کی پیمائش کرو، دونوں کے دونوں زمین کی پیمائش کرو، جہاں سے یہ آدمی چلا ہے وہاں سے بھی پیمائش کرو یہاں تک، اور جہاں اس کو پہنچنا ہے یہاں سے وہاں تک کی زمین کی پیمائش کرو، جو جہاں سے قریب زیادہ ہوگا بس فیصلہ انہی کے حق میں کر دیا جائے گا۔ اگر یہ قریب اس جگہ سے ہے جہاں سے چلا تھا تو عذاب والے اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے، اور اگر یہ قریب ہے اس جگہ کی جہاں اس کو پہنچنا ہے تو پھر اس کو رحمت والے فرشتے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ چنانچہ جب زمین کی پیمائش کی گئی، روایات کے اندر آتا ہے کہ جس وقت زمین کی پیمائش کی گئی تو زمین اس طرف کی کم نکلی جس طرف اس کو جانا تھا، تو فیصلہ کر دیا گیا کہ اس کو رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت والجلال جب انسان کو بخشنے پر آتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا پاپی ہو، اس کی زندگی کتنی ہی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزری ہو، لیکن جب اللہ اس کو بخشنے پر آتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کرنے پر آتے ہیں تو ذرا ذرا سی باتوں پر مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے اور پکا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم کبھی اس گناہ کو نہیں کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت والجلال اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔